أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ صفات کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے پھر سامنے آئے گا ان کا کوئی کسی ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہا کرتا تھا تو بے شک تصدیق کرنے والوں میں ہے، کیا ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم ضرور حساب لیے جائیں گے؟ اس نے کہا کیا تم لوگ جھانکتے ہو؟ پھر اس نے جھانکا تو اس نے دیکھا اس کو دوزخ کے بیچ میں. اس نے کہا اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تو ضرور گڑھے میں مجھے گرا دیتا، اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت تو میں ضرور ہوتا حساب لیے جانے والوں میں. تو کیا ہم مرنے والے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہم لوگ عذاب دیے ہوئے نہیں ہیں؟ بے شک یہ یقیناً شاندار کامیابی ہے. اس کی مثل ہی چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. افہم نحن بمیتین، موت اور حیات. قرآن کریم نے موت اور حیات کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کافی مثالیں دی ہیں. ان آیات میں اللہ نے جنت اور جہنم کا ایک نقشہ کھینچا ہے. اہل جنت اور اہل دوزخ کے خیالات، ان کے نظریات اور ایمانیت کی عکاسی بھی کی گئی ہے. اہل جنت کے لیے فرمایا کہ وہ کامیاب ہوئے، اور ایک کامیابی بتائی موت سے نجات. دو ساتھی ہیں، ایک ساتھی جو غیر مصدق ہے اور دوسرا مصدق ہے. غیر مصدق کی مثال آج کے دور کے ملحدوں کی طرح ہے، اور مصدق وہ ہے جو ایمان کی تصدیق کرتا ہے اپنے قلب سے، یعنی اس کا ایمان قلبی ایمان ہے. ایمان کی تعریف حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور قلب سے تصدیق کرنا. مادی اسباب، مادی قوتوں کا حصول اور ترقی انسان کو طاغی بناتی ہے. یہ وہ رویہ ہے جو آج کے ملحد، لبرل اور آزاد ذہن کے لانے والوں کا ہے. یہاں فرمایا قال قائل منہم انی کان لی قرین. قرین وہ ساتھی ہوتا ہے جو برتری رکھتا ہو، ظاہرہ قوت میں، اسباب میں برتری رکھنے والا. یہ بات آج بہت واضح ہے، خاص طور پر مغربی دنیا کے لوگ اور ان کے ہم خیال یہ دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں. ان کے ایمان پر شک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان پر زیادہ ذہین تصور کرتے ہیں. ایک بات جو یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ طاغی انسان یا غیر مصدق لوگ یہ دوسروں کو اسی وقت گمراہ کرتے ہیں جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں. وہ کمزوری کی حالت میں کبھی بھی جستجو نہیں کرتے. کمزوری کی حالت میں جستجو وہی کرتا ہے جو مصدق ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے. باطل کا سارا دار و مدار اس کے مادی اسباب پر ہوتا ہے، یعنی باطل مادی اسباب پر ہی اکڑتا ہے، اور حق کا دار و مدار روح اور سچائی پر ہے.
آئزہ متنا وکنہ ترابا و عظاما ائنا لمدینون، مدینون دین میں داخل ہو جانے والے۔ یوم دین برحق ہے۔ یوم دین کی تعریف میں آیا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کسی پر برتری نہیں ہوگی۔ اور دوسری مراد ہے کہ نفس کی غلامی سے لوگ چھوٹ جائیں گے، اور نفس کی غلامی سے چھوٹ کر روح کی تابع داری میں آ جائیں گے۔ باسا بعد الموت اسی کا نام ہے۔ روحانی مراتب حاصل ہو جانے سے ہی لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں۔ جو شخص اس دنیا میں ہی اپنے اوپر موت وارد کر لے، یعنی اپنی خواہشات نفسانی کے شر سے بچ جائے، اس سے منہ پھیر لے اور وقت کے ناجی کی راہ میں اپنی ہستی مٹا دے، اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ وہ علم قرآن کو پاتا ہے، اس نور کو پاتا ہے، پھر اس کی مشل کے وسیلے سے چلتا ہے۔ قال هل انتم مطالعون، مطالعون اطلاع پانا، علم روحانی مراتب غیب کی اطلاع پانا، معرفت کا علم حاصل کرنا۔ جس طرح قرآن کریم میں اصحاب اعراف کی تعریف میں فرمایا گیا کہ وہ اہل جنت اور دوزخ کی پہچان رکھنے والے ہوں گے، اور وہ جنتوں کو سلام پیش کریں گے، گو ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ وَلَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلٌّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ جس شخص سے جس قوم سے روحانیت سلب ہو جائے، وہ قوم مادے پر موت وارد کرتی ہے، وہ عذاب علیم میں مبتلا ہے، مردہ زمین کی طرح ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مثال قرآن کریم نے کئی موقعوں پر دی ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ جس طرح مردہ زمین اپنی زندگی کے لیے آسمان کی محتاج ہے، اسی طرح انسان کو اپنی روحانی زندگی کے لیے آسمان والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ ہی انسانوں کا معلم ہے، موت اور حیات کا علم دینے والا ہے۔ اللہ معلم بنتا ہے اس وقت جب انسان اپنا وجود فنا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموت، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے۔ اور جو ایک موت کو مل لے پھر اس کو دوبارہ موت نہیں آتی، یعنی وہ زندہ رہتا ہے۔ روحانی اصطلاح میں موت کے معنی ہے جدا ہونا، اور حیات کے معنی ہے جڑ جانا، یعنی اپنے محور اور مرکز سے جڑ جانا۔ اس کو ایک مثال سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے آج کے دور میں مشینیں ہیں۔ ایک مشین کے کئی پرزے ہوتے ہیں، جب وہ پرزے اپنی مشین سے جڑ جاتے ہیں تو اپنا فنکشن کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مشین سے جدا ہو جائیں تو ان کا فنکشن، ان کی حرکت بے عمل ہو جاتی ہے، بے وقت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جس کا محور اور مرکز اللہ ہے، جب وہ اللہ سے جڑ جائے، جب اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا تعلق مٹ جائے، ٹوٹ جائے تو وہ مردہ ہے۔ اس لیے موتا قبل ان تموت سے مراد ہے کہ زمین سے اپنا تعلق توڑو اور آسمان سے اپنا تعلق جوڑو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک ان ھذا لہ الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے کہ جاں مرتی نہیں، مرگے بدن سے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔